بچہ ہوتا ہے بچپن میں کوئی خطا کر دیتا ہے، مگر رب کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، اگرچہ وہ محفوظ عن الخطا تھے، رب نے پھر بھی ان کی حفاظت اچھے طریقے سے فرمائی ہے۔ فرمایا یار میرے یار کا ہو تو کوئی خطا کر دے، کسی بت کو سجدہ کر دے، فرمایا رب کو گوارا نہیں ہے، رب تو چاہتا ہے کہ مدینے کے تاجدار کے جو یار ہیں، فرمایا قیامت تک کے لیے کوئی کالا ہو چاہے کوئی بھی ہو، مدینے کے تاجدار کے کسی یار کے اندر سے نقص نہ نکالے، فرمایا وہ مدینے کے تاجدار کے یار رب نے چنے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات گرامی، جیسا کہ میں نے کافی جمعوں میں آپ احباب کے سامنے آپ کی صداقت کے بارے میں دلائل پیش کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ وہ ہے کہ جس کو کسی تعریف کی، کسی لقب کی محتاجی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اس انداز کے ساتھ بسر کی، اس انداز کے ساتھ گزاری کہ آپ کو کسی چیز کا کوئی لالچ طمع نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ میری ہر چیز مدینے کے تاجدار پہ قربان ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صداقت کی گواہی رب ذوالجلال کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ کس طرح کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو سرکار واپس تشریف لے آئے، آ کر سرکار نے فرمایا کہ اب نبی تو معصوم ہوتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ سرکار کو راستے میں ملا ابو جہل۔ ابو جہل جو تھا وہ پہلے سرکار کا تماشا جو ہے کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ ایک ہوتا ہے پیار سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ کوئی نئی خبر نہیں آئی، یا رسول اللہ کوئی آسمان سے رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی خبر ہو غیب کی، کوئی نیا حکم ہو، فرمان رب کا ہو، ہمیں آپ بتائیں۔ ایک پیار سے پوچھنا ہوتا ہے، ایک مزاحیہ طور پہ بندہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ آسمان سے رب کی طرف سے کوئی خبر تو نہیں آئی، کوئی غیب سے خبر تو نہیں آئی۔ ایک مزاحیہ طور پہ ابو جہل مذاق کرتا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ حضور کوئی خبر تو نہیں غیب کی آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج سے واپس تشریف لائے تھے، سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں رب ذوالجلال کی طرف سے میں معراج پہ گیا تھا، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کے رب ذوالجلال کی لامکاں کی بلندیاں دیکھ کے رب سے ملاقات کر کے بھی آ گیا ہوں۔ ابو جہل کو اتنی بڑی دلیل مل گئی مذاق اڑانے کی۔ ابو جہل نے کہا یہ تو دیکھو نبی ہے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اتنے معاذ اللہ جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کر دستک دی۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا پہنچا ابو جہل، کافر ہے سب سے بڑا اور عاشق بھی ہے سب سے بڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق میں اعلیٰ ہے اور ابو جہل اپنے جاہل پن میں اعلیٰ ہے۔ مدینے کے تاجدار کا سوال ہے اور جا کے پوچھ رہا ہے ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر بتاؤ، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں راتوں رات گیا اور جا کر میں مسجد اقصیٰ کی سیل کر کے لامکاں کی بلندیاں دیکھ کے آ گیا ہوں، تو کیا ابو بکر تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ کہا میں بات میں کروں گا، مجھے بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا بتاؤ بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ کہا بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے بتائے جاتے ہیں، بعض مسئلے نام پوچھ کے بتائے جاتے ہیں۔ کہا بات کس کی تو کر رہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میں تمہارے نبی کی بات کر رہا ہوں،
تمہارے نبی کہہ رہے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصی میں ہو کے آ گیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب گیا اور سیل کی، لامکاں کی بلندیاں دیکھی، رب سے ملاقات کی، میں راتوں رات دیکھ کے آ گیا ہوں۔ ابو جہل نے جب کہا بتا صدیق تو مانتا ہے؟ کہا رب کعبہ کی قسم ابو جہل تو یہاں تک بیٹھا ہے، میں نے تو مدینے کے تاجدار کی اس سے زیادہ تصدیق کر رکھی ہے۔ کہا تو سرکار کی بات کرتا ہے، میں نے رسول اللہ کا نہیں، میں تو رسول اللہ کا جو خادم ہے جبریل امین۔ فرمایا جبریل رب کا نوری فرشتہ ہے، مدینے کے تاجدار کا جو ہے کہ غلام ہے۔ فرمایا وہ جب چاہے جس وقت چاہے رب کے پاس چلا بھی جاتا ہے، واپس آ بھی جاتا ہے۔ فرمایا غلام کی یہ شان ہے تو خود سوچ مدینے کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، راوی جو ہے راوی بڑا کمزور ہے، بڑا کچا راوی ہے، مجذوب حدیث پیش کر رہا ہے، سمجھ نہیں آئی تانوں۔ اب جو ہوتا ہے نا راوی بیان کرنے والا، جب وہ روایت کرتا ہے نا، اب وہ یعنی ایک ہوتا ہے راوی جو حدیث بیان کرتے ہیں نا، ان کے استاد چیک کیے جاتے ہیں، بتاؤ بھئی تمہارا استاذ کون ہے، پھر پیچھے اس کا استاذ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا استاذ دیکھا جاتا ہے، اسی طرح چلتے چلتے لڑی پیچھے چلی جاتی ہے، سرکار تک جا پہنچتی ہے۔ جس کی لڑی صحیح ہوتی ہے، جس میں شک نہیں ہوتا ہاں یہ بندہ فلاں جگہ پر موجود تھا، اس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ راوی ہوتا ہے صحیح۔ اور جو گڑبڑ آ جائے، جس میں تھوڑا سا مسئلہ آ جائے، اس کو مجذوب کہا جاتا ہے، اس کو ضعیف روایت کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب روایت کرنے والا ابو جہل ہے اور جو پیش کی جا رہی ہے مجذوب روایت، ابو جہل پیش کرنے والا مجذوب جو ہے کہ کمزور دلیل والا پیش کر رہا ہے، مگر سامنے عشق اعلیٰ ہے، سننے والا افضل ہے، اعلیٰ ہے، عشق میں بھی اعلیٰ ہے، محبت میں بھی اعلیٰ ہے، تقوی میں بھی اعلیٰ ہے، انداز بھی اعلیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہا گیا صدیق رسول اللہ فرما رہے ہیں، مگر صدیق نے خود دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینے کے تاجدار سے ڈائریکٹ سنا نہیں، مگر ابو بکر صدیق مجذوب روایت سن کے بھی مان گئے۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق کا عشق اعلیٰ تھا، ابو بکر صدیق کو پتہ تھا کہ شان مدینے کے تاجدار کی بیان ہو رہی ہے، چاہے روایت کمزور بھی ہے، تعریف تو مدینے کے تاجدار کی جا رہی ہے۔ فرمایا تو چاہے جھوٹ بولتا ہے چاہے سچ بولتا ہے، اگر مدینے کے تاجدار کی بات ہے تو صدیق دل سے ماننے کو تیار ہے۔ اسی لیے تو پھر سنی فخر سے کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ رتبہ ہے کتنا بڑا صدیق، اللہ اللہ رتبہ ہے کتنا بڑا۔ مائک خراب ہو گئے، تسی ساتھ دو میرا اللہ اللہ رتبہ ہے کتنا بڑا، مصطفیٰ ہے صدیق کے اور خدا صدیق کا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واحد شخصیت ہے، واحد صحابیت ہے آپ کی، کہ جو قرآن آپ کا نام لے کر مخاطب کر کے آپ کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ میری تحقیق کے مطابق، میں ایک طالب علم ہوں، میری ناقص تحقیق کے مطابق رب کعبہ کی قسم یہ واحد دو شخصیات ہیں جن کا نام لے کر رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔
اور وہ دو صرف اور صرف اور کوئی نہیں ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ دو واحد صحابیات ہیں، صحابی ہیں، جن کا نام لے کر رب ذوالجلال نے ان کی صحابیت کا جو ہے کہ ثبوت دیا ہے۔ اور یاد رکھو، مدینے کے تاجدار کے صحابہ رسول اللہ نے نہیں چنے بلکہ رب ذوالجلال نے چنے ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، فرمایا میں نے نہیں چنے، میرے رب ذوالجلال نے چنے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ ویسے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آئے، سبحان اللہ۔ جب سرکار دلیل کی ضرورت نہیں تھی، عشق ہی اتنا اعلیٰ تھا، جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے آتے ہی فرمایا انتا صدیق انتا صدیق انتا صدیق، یعنی صدیق تم سچے ہو۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک فرمایا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ میں نے دورے جاہلیت کے اندر بھی نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی گالی نکالی، یا رسول اللہ نہ میں نے کبھی شراب پی، یا رسول اللہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا۔ مدینے کے تاجدار نے یہ نہ فرمایا صدیق تو جھوٹ بولتا ہے، فرمایا انتا صدیق، صدیق مجھے پتا ہے تم سچ بول رہے ہو۔ جس کی صداقت کی گواہی مدینے کے تاجدار دیں، اس صدیق کے بارے میں زمانہ کالے 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 آج بک بک کریں، میں نے کہا اپنی کالی زبان بند کر، ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں جان دے سکتے ہیں، مگر تیری کبھی بھی کالی زبان سے بکواس کرنے کبھی بھی بکواس کرنے نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار کے یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جس کی قرآن سے ثابت ہو جو صحابیت کا انکار کرے گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے قرآن کا انکار کیا گویا اس نے رب ذوالجلال کا انکار کیا، جس نے رب کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے کفر کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔